تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج بسوا کلیان کے شہر میں سیرت اولیاء اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ حضرات سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس مقصد کو لے کر بیٹھے ہیں اس کے تعلق سے شرح صدر نصیب فرمائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں آئیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63 کی تلاوت کی۔ یہ وہ آیت ہے جو عام طور پر ہم لوگ قبرستان میں کتبوں پر اور نام کی تختی پر یہ آیت عام طور پر لکھتے بھی ہیں اور لکھا ہوا پڑھتے بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا مضمون ارشاد فرمایا؟ اگر وہ مضمون ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نشست کے قائم کرنے کا مقصد ہم کو حاصل ہو گیا، اور میں کوشش کروں گا کہ اس آیت کے ضمن میں آپ حضرات سے گفتگو کروں۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ہمارے خیر کی باتیں رکھی ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس میں اللہ کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ دنیا والے قرآن پہ عمل کریں گے، خدا کی خدائی میں اضافہ ہوگا، خدا کی صفات میں اضافہ ہوگا، خدا کے مرتبے میں اضافہ ہوگا، اور خدا کی شان میں اضافہ ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم عمل کریں گے فائدہ ہم کو ملنے والا ہے، ہم عمل نہیں کریں خدا کی قسم اللہ کی خدائی میں، خدا کی ذات میں، خدا کی شان میں، خدا کے مرتبے میں اور خدا کی صفات میں رتی برابر بھی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہدایت کا پیغام بنا کر بھیجا گیا، اور قرآن کریم کے اندر جو مضامین لکھے گئے اور جو مضامین اللہ نے دیے وہ ہمارے فائدے کے ہیں۔ آپ نے عنوان سنا سیرت اولیاء کرام، اور ولی کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ نے سنا، اللہ کے دوست کو ولی کہتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر آدمی کو پوچھو کیا بھائی آپ کیا ہیں، تو میں بھی اللہ کا دوست ہی چھوڑوں۔ ہر اونا بونا اپنے آپ کو اللہ کا ولی قرار دے رہا ہے، ہر تیسرا آدمی اپنے آپ کو اللہ کا ولی بتا رہا ہے۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تیری نظر میں کون ولی ہے؟ نہ آپ کی بات مانے نہ میری بات مانے، اللہ کے کلام سے پوچھیں
کہ اے کلام تیری نظر میں ولی کون ہے؟ قرآن جو بتائے گا وہ کانٹے والی بات ہوگی، وہ بالکل انصاف والی بات ہوگی۔ قرآن جو معیار دے گا، قرآن جو کسوٹی دے گا، قرآن جو حساب جو ہے معیار بتائے گا، وہ آپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا، مجھے بھی قبول کرنا پڑے گا۔ ایمان والے کو اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کو معیار نہیں مانتا، قرآن کی بات نہیں تسلیم کرتا، تو پھر اس کو ہم مسلمان تسلیم کرنے ہی تیار نہیں ہے۔ ایمان تو کامل ہوتا ہے قرآن پر ایمان کے بعد میں، قرآن پر یقین کے بعد میں۔ قرآن کریم سے پوچھا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو قریب ہیں، ان پر لا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کس کو بولتے ہیں؟ فیوچر میں کسی اندیشے سے متعلق آدمی پریشان ہو جانا۔ دروازہ کھولے تو اندر کیا ہے کی، یہ جو ڈک بولا دل میں، اس کا نام خوف ہے۔ بابا جان بلا رہے ہیں، کئی کو بلا رہے ہیں کی، یہ جو ڈک بولا دل میں، اس کا نام خوف ہے۔ مستقبل سے متعلق جو اندیشے آدمی کے ذہن میں آتے ہیں، اس کا نام خوف ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس کو مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ منکر نکیر سوالات کے لیے آئیں گے، سوال دے بھی پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا، لا خوف، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حشر کے میدان میں کھڑے ہونا پڑے گا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، پسینے میں لوگ ڈوبتے رہیں گے، میری کیا پوزیشن ہوگی؟ لا خوف، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پل صراط کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ میں اس کے اوپر سے گزروں گا تو پار بھی ہو جاؤں گا یا کٹ کے گر جاؤں گا، لا خوف علیہم، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جنت کے دروازے پہ پہنچوں، دروازہ کھلے گا یا دھتکار دیا جائے گا، لا خوف علیہم، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کا دوست ہوگا، اللہ فرمانے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد کے جتنے مرحلے آئیں گے، وہ سب مرحلوں میں اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ میں رہے گی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، حزن بولتے ہیں غم کو۔ غم کب ہوتا معلوم؟ کوئی چیز اپنی چھوٹ گئی تو غم ہوتا۔ بیٹا مر گیا، غم ہے۔ نوکری چلے گئی، غم ہے۔ گھر بک گیا، غم ہے۔ دوست چلا گیا، غم ہے۔ پیسہ چوری ہو گیا، غم ہے۔ سامان پھٹ گیا، غم ہے۔ جو چیز چلے جاتی اس پر جو افسوس ہوتا اس کو بولتے ہیں غم۔ اللہ فرما رہی جو اللہ کا دوست ہوگا، دنیا کے چھٹنے پر کوئی غم نہیں، بیوی دنیا کی چلے گئی کوئی غم نہیں، اولاد چھڑ گئے کوئی غم نہیں، دنیا کا عیش گیا کوئی غم نہیں، دنیا کا حساب جو ہے عہدہ گیا کوئی غم نہیں۔ اللہ کے ولیوں کو نہ مستقبل کے تعلق سے کوئی خوف ہے، نہ دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کے چھوٹنے کا کوئی غم ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے ولی ہے کون؟ قرآن نے معیار دیا، کسوٹی دی اور بتایا جس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ ولی۔ آپ جس کو کہیں وہ ولی نہیں، میں جس کو کہوں وہ ولی نہیں، دعویٰ جو کرے وہ ولی نہیں۔ ولی وہ جس کو قرآن ولی کہے، ولی وہ جس کو حدیث ولی کہے، ولی وہ جس کو اللہ کا کلام کہے، یہ ولی۔ قرآن سے پوچھا گیا ولی کون؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذین آمنوا، ولی کی پہلی پہچان یہ ہے الذین آمنوا، جس کے اندر ایمان ہو۔ پہلی نشانی کیا ہے بھئی؟
آپ لوگ بولیے، میں مسلسل تھکا ہوا ہوں، 4 بجے بھی پروگرام کر کے آ رہا ہوں میں. بولیے بھائی، آپ لوگ بولیے. پہلی نشانی قرآن نے کیا دی؟ ایمان. الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ آدمی ولی ہے. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے، بولیے، آپ بولنا، خالی مت بیٹھیے. آپ بولیں گے تو آپ سنیں گے، سمجھیں گے، اور جو غلطی میں اس کو سمجھائیں گے بھی. قرآن سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے. قرآن کہہ رہا ولی کی پہلی نشانی، ولی کی پہلی پہچان، ولی کی پہلی علامت، جس کو دیکھ کر آپ اور میں یہ سمجھ سکے یہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی ہے. پہلی نشانی بتا دیا، الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. اور جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے ولی بنے گا؟ بولو نا، زور سے بولیے. کیا بھائی پیچھے والے کیا بول رہے ہیں؟ وہ آدمی ولی بنے گا جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس کلمہ نہیں ہے، جس کے پاس رسول کی رسالت کا اقرار نہیں ہے، خدا کی وحدانیت کا اعلان نہیں ہے. وہ آدمی ولی بن سکتا؟ ارے دل کی زبان سے بولو نا بابا. وہ آدمی ولی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. کیونکہ قرآن نے معیار دیا، قرآن نے کسوٹی دی، قرآن نے جانچنے کا ایک ترازو دیا اور بتا دیا قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں ولی وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو پھر وہ ولی ہے. اگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے پھر وہ ولی کیسا ہے؟ مجھے معاف کیجئے، آج ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو بھی ولی مانا جو ایمان کی دولت سے مشرف ہی نہیں ہے، لیکن ان کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے کہ صاحب یہ بڑی کرامت ان کے پاس موجود ہے. غیر ہیں ان کو ولی مان رہے ہیں، ایمان کی دولت نے ان کو ولی تسلیم کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے دوست. ارے اللہ سے دوستی تو ایمان کی بنیاد پہ جڑتی ہے. ایمان کے بغیر اللہ سے دوستی جڑے گی کیسے؟ جڑنے کے لیے تو قرآن نے ایمان دیا، ایمان سے اللہ سے جڑتا ہے آدمی. یہ پہلا معیار دیا قرآن نے. اور ایمان کس کا نام ہے بھی؟ ایمان نام ہے اللہ کے وجود کو ماننا کہ اللہ ہے اور اللہ ہی ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. نفع اور نقصان اس کے قبضے میں ہے. وہ چاہے اگر کوئی مصیبت میں ڈالنا، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی مصیبت میں پھنسانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کسی کو مصیبت میں ڈال دے تو اس کو ہٹا کے بتا سکے. ایمان اس کا نام ہے. اس کا یہ یقین بنے کرنے والی ذات اللہ کی، پالنے والی ذات اللہ کی، یہ یقین بننا. جس کا یہ یقین ہے وہ صاحب اللہ کا ولی ہے. اگر یہ یقین ہے تو پھر اللہ کے ولی ہونے کی پہلی نشانی اس کے پاس موجود ہو گئی. ارے ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اگر کسی کا یقین یہ نہیں ہے کہ اللہ پالنے والے ہیں، اللہ برکت دینے والے، یہ یقین نہیں ہے تو پھر قرآن کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں وہ ولی بھی نہیں، وہ ولی بھی نہیں ہے. ایمان ہونا ایمان. مصیبت آ جائے ہٹانے والی ذات کس کی؟ بولو نا بابا. میں اتنی زور سے بول رہا ہوں آپ ذرا بھی نہیں بول سکتے. ارے مصیبت دور کرنے والی ذات کون سی؟ اگر ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، بیماری میں ہم آ جائے، پریشانی میں آ جائے، ہماری مصیبت دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. یہ یقین ہونا. تاتاریوں کا جب فتنہ آیا تو جہاں بھی تاتاری حملہ کرنے جاتے تو پہلے گاؤں والوں کو بول بھیجتے ہماری فوج آ رہی.
تاتاری کا نام سنتے پورا گاؤں خالی ہو جاتا, ایک بھی نہیں رہتا. وہ لوگ آتے, گھروں کو گرا دیتے, جو بچ جاتے ان کو قتل کر دیتے, پورا ساز و سامان لوٹ لیتے اور کہتے کہ جی صاحب بس یہ گاؤں ہمارے قبضے میں آ گیا. دربند ایک علاقہ ہے, تاتاریوں نے وہاں اپنے لوگوں کو بھیجا کہ کہو گاؤں والوں کو کہ ہم آ رہے ہیں. پورا گاؤں ہیبت کے مارے خالی ہو گیا. لیکن اس کے اندر ایک اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والا بندہ تھا, اور اس کا یقین تھا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. جب اللہ بچانے پہ آ جائے دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی بال بیگا نہیں کر سکتی, کیونکہ نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے. سارا مکہ مخالف, مکے کا ہر فرد مخالف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیر کے ساتھ سور کے اندر ہے. لوگ تلاش کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے. حضرت ابو بکر دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر وہ چھپ بھی گئے اور جھانک بھی دیا تو ہم پکڑے جائیں گے. سرکار نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. ارے وہ تو اب آئے ہیں, اب تلاش کرتے وہ اب آئے ہیں, بچانے والا تو پہلے سے موجود ہے, ڈرنے کی کیا بات ہے. یہ میرے سرکار کی سیرت ہے. جس نے سرکار کی یہ سیرت پڑھی, جس نے سرکار کی زندگی کا یہ واقعہ پڑھا, وہ ڈرے گا. اس کا یقین ہے بچانے والی ذات اللہ کی ہے. یہ توف و تمن کچھ نہیں کر سکتے, یہ افراد کچھ نہیں کر سکتے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یقین ہوگا, ایمان ہوگا. تو تاتاریوں نے بھیجا, گاؤں خالی ہو گیا. لیکن اس میں ایک اللہ والے تھے جن کا نام تھا شیخ احمد. انہوں نے کیا کیا, ٹھیک ہے آنے دو. یہ جا کے مسجد میں بڑھ گئے. مسجد مسلمانوں کی ایسی جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے بتلایا جب بھی کوئی پریشانی آ جائے ان کے گھر کا رخ مت کر, اللہ کے گھر کا رخ کر. کدھر رخ کر؟ ہم تو مول صاحب کے گھر کا رخ کرتے. مول صاحب ایک تعویذ دے دو, کیا مسئلے ہے, 7:30 یہاں جاتے نہیں ہے. ایک اٹھی کہ نہیں کہ دوسری سو گئی, دوسری گئی کہ تیسری. 15 دن سے دواخانے کی تپلا ہے مول صاحب, کیا تو بھی ایک آدھ دے دو گے. تو ایسی تعویذ مول صاحب کو ہے تو انہوں بھی بڑی فریم کرا کو لگا لیتے تھے. ان کے گھر میں کوئی بیماری نہیں ہوتا تھا, اپنے مول صاحب کو چھینک رہے بیٹھ کو. ارے نبی نے یہ بتلایا جب کبھی تیرے اوپر آفت آ جائے خدا کے دروازے کو کھٹکھٹا, ادھر ادھر سنا اپنا دکھڑا, ادھر بتا اپنی پریشانی, اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کے کہے امی یجیب المضطر اذا دعا. وہ کون ذات ہے جو بے قرار آدمی کے اضطراری کیفیت کو سن کر, اس کے دکھڑے کو سن کر اس کا جواب دیتی ہے اور اس کا مدد کرتی ہے. امی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, اور آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا دیتی ہے. اللہ کی ذات. آج ہمارا رخ مسجدوں سے کٹ گیا. کہاں سے کٹ گیا؟ مسجدوں سے کٹ گئے مسلمان. بازار آباد ہیں, مسجدیں ویران ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. مسجدیں پڑی ہوئی ہیں لیکن کوئی مسجد کا رخ کرنے والا نہیں ہے. شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ کہاں چلے گئے؟ مسجد میں گئے. تاتاری آئے, اس کے بعد پورے گاؤں کو چھان مارا. فوجی دن دناتے ہوئے جی صاحب پورے گھروں کو دیکھا, سب گھر خالی پڑے ہوئے ہیں. مسجد میں ایک اللہ کا بندہ جی صاحب بیٹھا ہوا ہے. فوجیوں نے پوچھا کیوں, یہاں کیوں ہے؟ کہا کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں. معلوم ہے تم کو تاتاری آ رہے؟ معلوم ہے. پھر یہاں کیوں رکے؟ اللہ کا گھر ہے. تو جا کر جنرل سے کہا ایک بوڑھا اس میں ہے اور یہ کہتا کہ جی صاحب جو میں یہاں ہوں اللہ کے گھر میں ہوں. اس کو اتنی ہمت ہو گئی ہم آنے کے اطلاع کے بعد بھی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. تو فتح کا جو نشہ ہوتا ہے نا, ہمارے تو 9 گھنٹے کا نشہ ایسا ہے, 9 شاہ بولے
مول صاحب ہنس رہے ہیں. 9 شاہ، 9 بولے تو 9 تمدی شاہ بولتی ہیں بادشاہ کو فارسی میں. 9 گھنٹے کی کرسی بیٹھنے والا بادشاہ. وہ جس دن چڑھیا تو نانا بن گیا، ابھی تک نہیں اتریا کرسی پر سے، اب تک وہی ہے. تیری اماں پہلی سلامی میں بڑی توال نہیں دی، آج رات میں 2 بجے تک دارو ڈال کے کئی سا نہیں دی. میں مرد ہوں، میں کر کو لالیا سن ہوں، بلاتے ہوئے بھائی کو. یہ نوشا فتح کا نشہ، یہ تو خالی کرسی کا نشہ تھا. جنرل کہا اس کو ہاتھ اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کے لے کے آؤ میرے سامنے. اتنی جرت ہمارے آنے کا اعلان ہو اور وہ یہاں رہے. فوجی گئے اور ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو لے کر آئے. پوچھا تم یہاں کیوں تھے؟ کہا اللہ کے گھر میں تھا. رکے کیوں؟ کہا کہ جی صاحب اللہ کے گھر میں تھا. اللہ کا گھر کس کا؟ تیرا نہ میرا. اللہ کا گھر اللہ کا ہے. معلوم نہیں ہم کیا کریں گے؟ تو ہم تیرا سر خلم کریں گے اور تیری بوٹی بوٹی الگ کریں گے. بوڑھے آدمی نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے، یہ تیرے بس کا نہیں ہے. تیرے کہا کیسے نہیں ہے؟ یہ تیرے ہاتھ کی بیڑیاں کون کھولے گا؟ جب فوجی نے یہ جملہ ادا کیا تیرے ہاتھ کے بیڑیاں کون کھولے گا، یقین دیکھو کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمانی طاقت کس کو کہتے ہیں. جب اس نے جملہ یہ کہا تیرے ہاتھ کی بیڑی کون کھولے گا، حضرت نے دونوں ہاتھوں کو ایسا کر کے ایک مرتبہ کہا اللہ. اس اللہ کے اندر اتنی تاثیر تھی، دونوں بیڑیاں کھٹ کے ساتھ ٹوٹی اور جی صاحب زنجیریں نیچے گر گئی. فوجی تاتاری فوجی کے ہوش اڑ گئے کہ یہ آدمی ایک لفظ اللہ سے ہاتھ کی بیڑیاں تڑ گئی، یہ تو جی صاحب انہونی کام ہے. حلق سو کیا فوجی کا. وہ کہا کہ کوئی دیوانہ دکھ رہا، چھوڑ دو اس کو مسجد میں، اس کے پیچھے مت پڑاؤ. میں یہ بتا رہا تھا جب یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں کے اندر سے آسانیاں پیدا کر کے بتاتے ہیں. لیکن یقین ہونا ویسا، اس کو بولتے ہیں ایمان. ایمان اس کا نام ہے. اللہ کی ذات پہ یقین ہونا. مصیبتیں آ جائیں تو ہم اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، کسی اور کا دروازہ نہیں. فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے الذین آمنوا. ولی کی پہلی نشانی یہ ہے ایمان والا ہوتا ہے، زبردست یقین ہوتا ہے اس کا، زبردست یقین. یہ بودا یقین نہیں، یقین کے اعلیٰ معیار پہ ہوتا ہے. اللہ کی ذات کرنے والی، نہ کام سے جس صاحب لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی. یہ یقین ہے پھر ولی ہے، اور یہ یقین نہیں ہے جس صاحب کو پھر اس کو ولایت مل بھی نہیں سکتے. آج ہم بھی الحمدللہ اپنے آپ کو ولی بول لیتے ہیں. داڑھی کے اعتبار سے، جھبے کے اعتبار سے میں بھی بڑا ولی ہوں. پھر بچے پھر جوڑے کے رقم کہہ لے رہا تو ولی ہے، ٹھیک ہے. جوڑے کی رقم کہاں سے لا کرنا منصا بولے تو اللہ میاں اماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھو، پالیا نہ دے رکھو، پالیا نہیں پالیا. کوئی سی نوکری کریا تھا وہاں، تیرا بیٹا کوئی سی نوکری کریا، تو کوئی سی نوکری کریا. اللہ جب اماں کے پیٹ میں بغیر نوکری کے 9 مہینے کھلایا، باہر آنے کے بعد تیرا رزق تیرے کو نہیں دیتا؟ کیا یقین ہے تیرا؟ کاسلا کو کرنا بول صاحب، ارے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ جی صاحب اگر ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تو غریب ہو، فقیر بھی ہو، نکاح کے راستے کو اپنا لے. میں خدا کی ذات یہ اعلان کر رہا ہوں، یغنیہم اللہ، اللہ تجھے بے نیاز کر دے گا. یہ یقین رکھنے والا کہیں جوڑے کی رقم کی بھیک مانگتا؟ ارے کوئی جوڑے کی رقم کی بھیک مانگے گا؟ نہیں. پہلی صف میں نماز پڑھ رہا، اب حضرت بولے نا، اب میں کیا بولنا، بینچ کے نیچے سے الگ، بینچ کے اوپر سے الگ، کشتی کے اندر کے الگ، کشتی کے اوپر کے الگ. ارے بات سمجھ آ رہی؟ یقین ہو جس کے پاس
یہ ایمان کی یقین کی دولت ہے. پہلی نشانی اس کے اندر پائی گئی. الذین آمنوا، ولی کی پہلی نشانی ہے یہ. اور دوسری نشانی، قرآن نے دوسری نشانی دے دی اور کہہ دیا کہ جس کے اندر یہ علامت پائی جائے گی وہی اللہ کی نظر میں ولی ہے. تم میں دونوں مل کے پھولا پلانے کہ تم میرے کو ولی بولو میں تمہارے کو ولی بولتا ہوں، کہ تو دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتا ہے، اللہ کو تو کہاں دھوکہ دیتا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا دوسری نشانی، ولی کی دوسری پہچان، دوسری کسوٹی، جس کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا دوست ہے. فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا. قرآن پڑھو یارو، ناولہ پڑھتے ہوئے بالا سفید ہو گئے. اللہ معاف کرے، پوری زندگی ناولہ پڑھتے گزر گئے. خاتون مشرق کہاں گئی، آج کا خاتون کہاں گیا، جی صاحب وہ ڈائجسٹ کہاں گئے، اب وہ سب ختم ہو گیا. سیریلز ہیں اب تو، ارے صبح سے شام تک پورے سیریل دیکھنے کا ہے. اس کے پیچھے زندگی کھپا رہے. اللہ کا جو کلام آیا کبھی نہ کھولے، نہ کبھی پڑھے، نہ کبھی سمجھائے تو سنے. فرمایا الذین آمنوا، ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ زبردست یقین کا مالک ہوتا ہے. فرمایا وہ دوسری نشانی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اس کی زندگی کے اندر گناہ سے بچنے کی صفات ہوتی ہے. تقوی ہوتا ہے، تقوی پرہیزگاری ہوتی ہے. یہ دوسری نشانی قرآن نے دی. تقوی ہے، متقی ہے، تقوی ہے، ولی ہے. تقوی کے بغیر بولو، اب تو یہاں گانجا بھی پینے والا بھی ولی ہے، سبحان اللہ. نشہ چڑھانے والا بھی ولی ہے، سبحان اللہ. تقوی کے بغیر تو ولایت ملتی نہیں تیرے کو. اور ولایت ملتی ہے سرکار کی جوتیوں کے صدقے میں. سرکار نے تو پرہیزگاری کی زندگی گزار کے بتایا. کہ متقی ہونا آدمی. متقی کا کیا مطلب ہے؟ متقی کا مطلب ہے حلال لقمہ پیٹ میں ڈالنا، حرام نہیں. حلال لقمہ پیٹ میں ڈالنا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے گھر ایک مرتبہ وہ گھر کو آئے، گھر والی نے کھانا نکالا، دسترخوان پہ بیٹھے کھانے کے لیے. لقمہ توڑتے منہ میں لگاتے ہی پوچھا کہ بھئی یہ سالن کون پکائے؟ تو گھر والی نے کہا کہ روٹی تو میں نے بنا دی، لیکن سالن پڑوس سے ہدیے میں آیا تھا تو میں پکائے بغیر آپ کی خدمت میں رکھ دی. حضرت نے فرمایا سالن اٹھاؤ، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. جب آدمی کا مزاج صحیح ہو جاتا نا تو صحیح چیز سمجھ میں آتی ہے، صحیح ہے غلط ہے. اور جس کو زکام آ جاتا اس کو کوسی بھی بو نہیں آتی. حرام کا زکام جب لگ گیا نا، میرے کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، سود کیا ہوتی، وہ منافع کیا ہوتی. وہ دکان پر بیٹھ کو منافع لینا بھی وہی ہے، سود کو پیسے دے کر لینا بھی وہی ہے. یہ ساتھ دونوں بھی برابر. میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، زکام ہو گئے تیرے، وہ کیا سمجھ میں آتی، یہ وہ سمجھ میں کیا آتی. تیرے کو دو بھی ایک ایک نظر آتا ہے. خرابی بو کی نہیں ہے، خرابی تیرے ناک کی ہے. تقوی مشتبہ چیز بھی استعمال نہیں کرنا. حضرت نے فرمایا آج ہم فاقہ کر لیں گے لیکن یہ سالن استعمال نہیں کریں گے. حضرت کی گھر والی پریشان ہو گئی، آج حضرت فاقے سے رہیں گے، میں آخر کھلاؤں کیا؟ فرمایا کسی فقیر کو دے دو. دروازے پہ دستک ہوئی، اللہ کے نام پر کچھ اللہ والوں کچھ دے دو.
سنو ذرا دل اور جگر تھام کے، ہم بھی نعرے لگا رہے ہیں، اللہ کے رسول ہم مر گئے، آپ کے واسطے ہم کٹ گئے، آپ کی محبت میں اور آپ کے حساب جو ہے چاہنے والوں میں ہم بھی ہیں۔ سنو یہاں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں، پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں، اس کے بغیر ولایت آدمی کو ملنے کی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کسی فقیر کو دے دو، ہم نہیں کھاتے۔ دروازے پہ سائل آیا اور مانگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دینا، گھر والی کہہ رہی ہے سالن رکھا ہوا ہے وہ جو گھر کا امام نہیں کھایا۔ حضرت نے استعمال کیا کہ سالن؟ سو رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں۔ تو گھر والی کیا بول رہی ہے؟ ایسا سالن رکھا ہوا ہے جس کو گھر کے امام نے استعمال نہیں کیا، چاہو تو ہم تم کو وہ سالن دے دے۔ فقیر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ جو سالن امام نہ کھایا ہو وہ سالن ہم کیسے کھائیں گے، ہم بھی آج فاقہ کر لیں گے، چلا گیا۔ گھر والی کہتی ہے شام تک میں دروازے پر کھڑی رہی، فقیر آتے، آواز لگاتے، صدا لگاتے، میں جب یہ کہتی کہ ایسا سالن ہے جس کو امام نے نہیں کھایا، شام تک فقیر آئے، کسی نے سالن قبول نہیں کیا اور یہ کہہ دیا کہ جی صاحب جو سالن امام نے کھائے ہم وہ سالن کیسے کھائیں گے۔ اس زمانے کے فقیر بھی متقی ہوتے تھے، آج کے تو الحمدللہ مسجد کے صدر اور بیٹے کے بھی صاحب جو ہے شادی میں سوٹ کیس، اور سب سے پہلے لڑائی کے واسطے تیار، مسجد کی صدارت کا حقدار میں تھا، تو آیا کیسا؟ شرم ہے؟ حرام پیسہ کھا کے اللہ کے گھر کی صدارت کرنے خیال نہیں ہے تیرے کو؟ اتنی جرأت تیری؟ سرکار نے فرمایا جو جسم حرام پیسے سے پلے گا وہ جسم دوزخ میں جانے کے لائق ہے، تو گھر کی، اللہ کے گھر کی نگہبانی کیا کرے گا؟ شرم ہونا شرم۔ شام تک کوئی فقیر نہیں لے گا، تقوی اس کا نام ہے، تقوی اس کا نام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 پیڑیاں ان کے بادشاہ تھے، 3 پیڑیاں، ان کے دادا، پردادا، سکردادا سب کتنے بڑے مالدار تھے۔ ان کا حال کیا تھا کہ جی صاحب روزانہ 800 درہم کا ایک کرتا پہنتے تھے، 800، اس زمانے کے 5-7 ہزار روپے ہو جاتے۔ ہم تو شادی میں 500 کے سلا کے 10 مرتبہ بولتے، مارواڑی کرنے سے شیروانی کرایہ کو لائے تھے، فوٹو میں آنا بولتے، مول صاحب بھی لگاتے ہیں وہی، پھر کیا بولتے ہیں وہ تو امامہ سنت ہے، کہ وہ سنت ہے، وہ امامہ سنت نہیں ہے جو مارواڑیاں لگاتے ہیں۔ سرکار نے وہ امامہ نہیں باندھا جو تم باندھ کے فوٹو کے اندر آ رہے ہو، نبی کی سنت کا مذاق ہے یہ۔ کل کے دن پوچھ ہوگی، آپ دنیا والے نہ بولیں، ڈر سے نوکری کی بنیاد پر بولے گا امام کو مسجد سے نکال دے گا، وہ ڈر رہا ہے، ورنہ کل کے دن خدا کی عدالت میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں گے، بولنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، تو نے میرے نبی کی اور میرے محبوب کی سنت کا مذاق اڑایا۔ یہ جرأت ہے مسلمانوں کی آج۔ 3 پیڑیاں بادشاہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، سسرال ننیال بھی جی صاحب بادشاہوں کا۔ روزانہ کتنے درہم کا کپڑا پہنتے تھے؟ 800 درہم کا کپڑا پہنتے تھے۔ جب مسلمانوں کے امیر بنے تو گھر والی سے کہا جتنا ساز و سامان ہے سب کپڑے میں لپیٹ کے زیور پورا بیت المال میں جمع کر دو، میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا، نہیں زیور اگر مبارک ہے تو پھر میرے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ گھر والی نے کہا کہ آپ کو کیوں چھوڑوں، پورا زیور نکال کے دے دیا، بیت المال میں جمع کر دیا۔ نوکر سے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی بازار جا کے ایک چادر لا۔ بازار گیا وہ اور جا کر جی صاحب 2 درہم کی معمولی چادر لے کر آیا۔ کتنے درہم کی؟ 2 درہم کی۔ حضرت کو خدمت میں دیا،
تو ایسا دبا کے بولے اتنی مہنگی کئی کو لایا رہے میاں؟ کتنے 100 کا جی صاحب جوڑا پہنتے تھے؟ 800 درہم کا. اور جب امیر بنے، مسلمانوں کے ذمہ دار بنے، 2 درہم کی چادر لانے پر دبا کے بول رہے اتنا مہنگا کپڑا کیوں لایا؟ کہ فرق آ جاتا ہے جب آدمی کے اندر تقویٰ آتا. گھر کے اندر آئے تو ان کی بیٹیاں منہ پہ ہاتھ رکھ کے کپڑا لگا کے ابا جان سے بات کر رہی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹیاں کیا ہو گیا آپ کو کہ میں آتے ہی منہ کو ہاتھ لگا کے جی صاحب تم بات کرو، آخر وجہ کیا ہے؟ غور سے سنو. آج مسلمان گھرانوں کے اندر سے یہ صاحب یہ فکر نکل گئی. منہ کو کپڑا لگایا اور بات کرنے لگے تو حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ بیٹیاں کیا ہو گیا؟ میں باپ ہوں تمہارا، میرے ساتھ ایسا منہ کو کپڑا لگا کے بات کر رہا ہوں. کیا جواب دیا صاحب؟ بیٹیوں نے کہا ابا جان کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، 3 پیڑیاں بادشاہ ہیں ان کے، 3 پیڑیاں. گھر میں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف کچی پیاز تھی. بھوک کی بےتابی کی وجہ سے ہم نے وہ کچی پیاز کھا لی. آپ بات کر رہے ہیں تو بو آتی کی کیا ہے کہ بلکہ ہم کپڑا منہ کو لگائے ہوئے. جب یہ جملہ سنا باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی وہ باپ ہی سمجھ سکتا ہے. اپنی اولاد کے فاقے باپ برداشت نہیں کر سکتا. بھوکا رہ کے اولاد کو کھلاتا، خود جاگتے ہوئے اولاد کو سلاتا، اولاد کو کھلا کے خود جیسا فاقے کاٹتا. یہ باپ کی شفقت ہے، یہ ماں کی ممتا ہے. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگے. بچیاں ایک دم سہم گئیں کہ ابا جان کیا ہو گیا، کیوں رو رہی؟ کیا جواب دیا صاحب؟ سننے کے لائق. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی میرے سامنے 2 راستے تھے، 2 راستے. ایک راستہ تو یہ تھا میں مسلمانوں کا امیر بنایا گیا، چاہتا تمہارا باپ بھی دوسرے لوگوں کے جیسا پیسہ بٹور کے تجوری بھر کے تمہاری زندگی کو عیش کے جی صاحب لائق بنا دیتا. اللہ کی نافرمانی کر کے میں بھی اپنا گھر بھر لیتا اور تم کو بھی پیٹ بھر کھلاتا. ایک راستہ میرے سامنے یہ تھا، اور ایک راستہ میرے سامنے یہ ہے کہ جی صاحب میں نے بیت المال کا کوئی پیسہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، کوئی پیسہ استعمال نہیں کیا. جتنا حق بنتا تھا اتنا لیا، حق نہیں بنتا تھا نہیں لیا، لیکن تمہاری آخرت میں خراب نہیں کیا. اب یہ دونوں میں سے یہ اچھا تھا کہ یہ اچھا تھا، یہ کہہ کر رونے لگے. تقویٰ اس کا نام ہے. ہاتھ میں اتھارٹی ہونے کے باوجود، اختیارات ہونے کے باوجود اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. آج لوگ سمجھ رہے ہیں مسجد کی کمیٹی بن گیا تو چندے کی رسید بک ہاتھ میں آ جاتی، آپ 12 خود معاف کر رہے نہیں کر رہے. پہلی صف پہ نماز پڑھا، سبحان اللہ. آپ بولیے ایسے پیسے جب ہم کھائیں گے، کھانے والا حافظ ہو، کھانے والا عالم ہو، کھانے والا مدرسے کا ذمہ دار ہو، کھانے والا مسجد کا، کوئی بھی فرد ایسا پیسہ کھائے گا حرام ہے، حرام. اور ایک بات خوب غور سے سنو، بگونا اچھا رہا نا تو اس میں ڈالنے کا دودھ بھی صحیح رہتا. کیا جی؟ سورب پیچھے والے پورے. بگونا صاف رہے تو دودھ بھی، اور بگونا خراب رہا تو 40 روپے لیٹر کا دودھ لے کو آیا ہوں، گولی بھینس کا دودھ لے کو آیا ہوں کہ تو سالن کا بگونا رکھو، 40 روپے لیٹر کا ڈال تو 50 روپے لیٹر کا دودھ ڈال، وہ پھوٹنے کا پھوٹتا کئی کو واسطے. یہ جو بگونا ہے یہ خراب ہو گیا، یہ بگونا جو خراب ہو گیا. اب آپ بولیے اس میں سے ولی کیسے نکلے گا؟ ارے جب یہ پیٹ خراب ہو گیا، اس میں حرام کے پیسے، اس میں جھوٹ کے پیسے، اس میں رشوت کے پیسے، اس میں دھوکے کے پیسے، اس کے اندر
لپو دپی کے پیسے. یہ پیٹ جب خراب ہو گیا اب دعا کریں اللہ میاں میرے بیٹے کو حافظ بنا دے, اللہ میاں میرے بیٹے کو عالم بنا دے, اللہ میاں نور نظر بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. شرم ہے تیرے کو؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا کہ پیٹ کے اندر بھی لقمہ میں نے صحیح ڈالا ہے نہیں ڈالا. آج 50 سال یہی ہندوستان اولیاء کی سرزمین رہی. نظام الدین اولیاء اس سرزمین کے, خواجہ بندے نواز اس سرزمین میں ہے, خواجہ بختیار کاکی اس سرزمین میں ہے. جتنے اولیاء ہندوستان کے اندر آرام کر رہے ہیں یہ سب اولیاء ہی تو ہیں. کہ کہاں سے آگے کہ آسمان سے ٹپکے فرشتوں نے لا کر ان کو بھیجا؟ نہ, ولی بنتا ہے جب پیٹ صحیح ہوتا ہے. یہ خراب ہو جائے تو پھر اس میں سے نکلنے والا میٹیریل وہ بھی خراب ہوتا ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, یاد رکھنا آج مسلمان اس کا خیال نہیں کر رہا کہ وہ حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے. سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب میں ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ لقمہ حرام پیٹ میں ڈال رہا ہے کہ حلال ڈال رہا ہے. یہ میری بات نہیں, تاجدار مدینہ کی بات ہے, سب والا پیغمبروں کے سردار کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حلال ہوگا یا حرام ہے اس کی تمیز اڑ جائے گی لوگوں میں. جو بھی آ رہا آنے دو, جو بھی آ رہا آنے دو, جیسا بھی آ رہا آنے دو, آنے دو. مول صاحب کیا کرنا, حالت ہے, تپلا پڑھنا پڑتا, بچوں کے واسطے, بیوی کے واسطے کچھ تو بھی کرنا ہی پڑتا. یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا, یہ کچھ تو بھی کرنے کے بہانے زبان پہ نہیں آتے.